آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں اسد اللہ۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مرکزی بجٹ پر بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ ایل جی پی کے ارون بھارتی نے بجٹ کو دور اندیشی پر مبنی اور سب کی شمولیت والا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے لیے بنیاد رکھی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی پر الزام لگایا ہے کہ وہ قومی سلامتی کے معاملات کو ایوان میں سیاسی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے قومی راجدھانی میں لاپتہ افراد سے متعلق پی آئی ایل پر دلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ بھگوان بدھ کی مقدس دیونیموری باقیات سری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں ایک ہفتے تک عوام کے دیدار کے لیے رکھے جانے کے بعد آج بھارت روانہ کی گئی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو آج واشنگٹن میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، اور ہاکی میں آج شام راورکیلا میں FIH پرو لیگ میں بھارت کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا میں 2026-27 کے مرکزی بجٹ پر پھر سے بحث شروع ہو گئی ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اس مہینے کی 1 تاریخ کو پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ پیش کیا تھا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے LGPR کے ارون بھارتی نے مرکزی بجٹ کو ملک کی ترقی کا بجٹ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جامع بجٹ ہے اور اس کا مقصد 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ بنانے کی بنیاد ڈالنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بجٹ سے چھوٹا، بہت چھوٹا اور متوسط درجے کا صنعتی شعبہ مستحکم ہوگا اور مال کی تیاری میں اضافہ ہوگا۔ جناب بھارتی نے کہا کہ مرکز نے بہار کو ترجیح دی ہے اور ریاست کے لیے مالی امداد کو بڑھا کر 2014 اور 2024 کے دوران 3 گنا اضافہ کر دیا ہے اور یہ 9 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی ہے، جبکہ 2004 اور 2024 کے درمیان یہ رقم تقریباً 3 لاکھ کروڑ روپے تھی۔ عام آدمی پارٹی کے ڈاکٹر راج کمار چھبیوال نے الزام لگایا کہ ملک کے عوام کے لیے مرکزی بجٹ میں کوئی ٹھوس بات نہیں کہی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بجٹ میں قومی صحت مشن کے لیے رقم کم کر دی گئی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایوان میں قومی سلامتی کے معاملات کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کا معاملہ ملک کے لیے انتہائی اہم معاملہ ہے۔ انہوں نے جناب گاندھی سے کہا کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے اس طرح کے معاملات کو اٹھانے سے گریز کریں۔ لوک سبھا کی اسپیکر کو ہٹائے جانے سے متعلق نوٹس کے بارے میں جناب رجیجو نے کہا کہ اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کے لیے ایوان میں تسلیم شدہ ضابطے اور طریقہ کار موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ کی حرکت سے اسپیکر کے عہدے کا وقار مجروح ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ایوان کے ضابطوں پر عمل نہ کرنا بہت ہی خطرناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن رہنما ہونے کے ناطے جناب گاندھی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایوان کی شائستگی کو برقرار رکھیں۔ اسپیکر بہت آہت ہے۔ اسپیکر صاحب کے چیمبر میں جا کر کے برا بھلا کہا۔ راہل گاندھی جی کہتے ہیں کہ کسی کا پرمیشن نہیں چاہیے اس کو بولنے کے لیے، رول کے بنا بولیں گے۔ سدن میں بولنے کے لیے جب تک چیئر سے پرمیشن نہیں ہوتا ہے تو سدسیہ نہیں بول سکتے۔ پردھان منتری بھی چیئر کے پرمیشن سے ہی بولیں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا؟ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کو ہٹانے کے لیے پیش کی گئی تحریک التوا کے نوٹس میں بہت سی خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ حزب اختلاف نے سیکریٹریٹ کو یہ نوٹس دیا تھا۔ لوک سبھا کے ذرائع کے مطابق نوٹس میں حزب اختلاف نے گزشتہ سال فروری کے 4 واقعات کا حوالہ دیا ہے اور اس کی بنیاد پر ضابطوں کے مطابق اسے رد کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اسپیکر اوم برلا نے سیکریٹریٹ کو ہدایت دی ہے کہ خامیوں کو دور کر دیا جائے اور مسلمہ طریقہ کار کے مطابق آگے کی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے یہ حکم بھی دیا کہ ضابطوں کے مطابق فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ ذرائع نے بتایا کہ بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے پر یہ نوٹس فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نظر ثانی شدہ نوٹس ملنے کے بعد مروجہ ضابطوں کے مطابق اس کی جانچ کی جائے گی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے جناب برلا کے خلاف کل اعتماد کی تحریک کا نوٹس دیا تھا۔ دیہی ترقی، زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج مرکزی بجٹ 2026-27 کو ایک تاریخی اور مستقبل کو ذہن میں رکھ کر تیار کیے جانے والا بجٹ قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ اس سے ملک اور شمال مشرقی خطے میں خاطر خواہ تبدیلی آئے گی۔ آج گوہاٹی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ آسام اور پورے شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مقصد سے ریکارڈ رقم مختص کی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے مزید بتایا کہ مرکزی سرکار اہم اور نایاب معدنیات کے لیے آسام میں ایک کوریڈور تیار کرے گی۔ اتر پورو پرشد کے لیے 500 کروڑ روپے کا پراودھان ہے کہ کئی ریئر منرلز نارتھ ایسٹ کی سمردھی کا کو ایک نئی پہچان دیں گے، تو ریئر ارتھ کاریڈور کا نرمان بھی کیا جائے گا، ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کاریڈور، دیش بھر میں واٹر ویز کا وستار، ہائی اسپیڈ ریل کاریڈور، یہ سارے قدم وکست بھارت کی یاترا کی گتی کو اور تیز کرنے کا کام کریں گے۔ دلی ہائی کورٹ نے قومی راجدھانی میں لاپتہ افراد کے سلسلے میں مفاد عامہ میں دائر کی گئی ایک درخواست پر دلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ دلی ہائی کورٹ اس مہینے کی 18 تاریخ کو اس معاملے کی مزید سماعت کرے گی۔ اس سے پہلے انسانی حقوق سے متعلق قومی کمیشن نے اس معاملے پر اپنے طور پر کارروائی کرتے ہوئے دلی سرکار کے چیف سیکرٹری اور دلی پولیس کے کمشنر کو نوٹس جاری کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ وہ 2 ہفتے کے اندر اب تفصیلی رپورٹ پیش کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کولمبو سے بھگوان بدھ کی مقدس دیونیموری باقیات آج بھارت کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں۔ انہیں کولمبو کے گنگا رام مندر میں ایک ہفتے تک عوام کے درشنوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ بھارت کے لیے انہیں روانہ کیے جانے کی تقریب میں سری لنکا کے وزراء اور سری لنکا میں بھارت کے ہائی کمشنر بھی موجود تھے۔ یہ تقریب بندرا نائکے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر منعقد ہوئی۔ ان باقیات کو پہلی بار بین الاقوامی نمائش کے لیے ملک سے باہر لے جایا گیا تھا اور بھارت کا اعلیٰ سطح کا ایک وفد انہیں واپس لے کر آ رہا ہے۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ 10 لاکھ سے زیادہ عقیدت مندوں نے ان مقدس باقیات کے درشن کرنے والوں میں وزیر اعظم، کابینہ وزراء، اراکین پارلیمنٹ، سابق صدور اور دیگر شخصیات سمیت سری لنکا کے بہت سے رہنما شامل تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو آج واشنگٹن میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، جس میں وہ بات چیت کے اگلے دور میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام معاملے پر سخت موقف اپنائے جانے پر زور دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ بات چیت توانائی اور ضابطے ختم کیے جانے پر مرکوز ہوگی۔ 1 سال قبل جناب ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے امریکہ میں دونوں کی یہ 6ٹھی ملاقات ہے۔ دونوں کے درمیان اکتوبر میں یروشلم میں بھی ملاقات ہوئی تھی، جب امریکہ کے صدر نے غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ الیکٹرانک شعبے نے بھارت اور امریکہ کے درمیان عبوری تجارتی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کی برآمدات کے فروغ کی کونسل کے نائب چیئرمین راجیش ایم ریونکر نے بتایا کہ اس معاہدے سے الیکٹرانک شعبے کے لیے بڑے مواقع فراہم ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محصولات میں کمی سے ملک کے کئی تجارتی شعبوں کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ پنجاب اور ہریانہ کے ہزاروں کسانوں کو مرکزی سرکار کی پی ایم کسان اسکیم کے فائدے ابھی نہیں مل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بینک کھاتوں کو اپنے آدھار کارڈ سے منسلک نہیں کیا ہے۔ اسکیم کے تحت سالانہ 6,000 روپے 3 قسطوں میں کسانوں کو آدھار سے منسلک بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کیے جاتے ہیں۔ پنجاب میں 61,000 سے زیادہ کسانوں اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں ہریانہ کے کسانوں نے اپنے آدھار نمبر کو بینک کھاتوں سے منسلک نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں رقم منتقل نہیں کی جا سکتی۔ آج شام راورکیلا برسا منڈا بین الاقوامی ہاکی اسٹیڈیم میں FIH پرو لیگ میں بھارت بیلجیم کے ساتھ کھیلے گا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کو مردوں کے ہاکی میں اپنی 2025-26 کی مہم شروع کرنی ہوگی۔ پوائنٹس کے اعتبار سے ارجنٹینا 11 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے مرکزی بجٹ پر بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ LJP کے ارون بھارتی نے بجٹ کو دور اندیشی پر مبنی اور سب کی شمولیت والا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے لیے بنیاد رکھی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی پر الزام لگایا ہے کہ وہ قومی سلامتی کے معاملات کو ایوان میں سیاسی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے قومی راجدھانی میں لاپتہ افراد سے متعلق PIL پر دلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ بھگوان بدھ کی مقدس دیونی موری باقیات سری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں ایک ہفتے تک عوام کے دیدار کے لیے رکھے جانے کے بعد آج بھارت روانہ کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو آج واشنگٹن میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ اور ہاکی میں آج شام راورکیلا میں FIH پرو لیگ میں بھارت کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔